مسئلہ اتنا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو فراہم کریے کہ جو احکامات شریعت کے جو احکامات ہیں اس کا تعلق ہر دوروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اتحاد اتفاق۔ اگر آپ کسی کے عام سے آپ سے پوچھیں کہ اتحاد کریں کتنی تکلیف ہے اور اس کے مسائل اور اس کے مراکز اور اس کے فوائد بیان کرے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اشاروں میں یا باقی سب میں مل جائے کہ بڑا تھا اللہ کے رسول اور آپس میں مل کے دکھے گا وزقون اللہ کی نعمت کو یاد علیہ رسول بعد اللہ بغیر تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ اللہ نے تمہارے دونوں کو ملا ایک آیت میں کتنی چیزیں ادا کرتا ہے پہلی چیز یہ کہ آپس میں مل کر رہو۔ اللہ کے رسی مضبوطی سے بات تھا، رسی پر اگر بھی آپ ہو تو رسی جو ہے وہ دو چیزوں کے مل کر یعنی دو حصے مل کر اسی لیے قرآن حدیث میں جو لوگ صرف قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں رسی پر ہی پڑھتے قرآن کی حکموں کے مطابق رسی پکڑ کر مضبوطی سے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی نبوت سے پہلے ان لوگوں نے آپس میں اتنا جھگڑا باقی معمولی بات اونٹ کے پانی پلانے پر کبھی اونٹ کے منہ مارنے پر ایک جل کے باعث جائے ساتھ صبح جاتے تھے بازار جا کے دن بھر رکھتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے بچے بڑے ہو کر جوان ہو کر کہتے کہ جب چھوڑوں کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ ہوتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اللہ کا انعام اللہ کی نعمت کے اللہ کو ایک نمبر ملا یہ اتحاد اتفاق ہوگا سبھی لوگ نعرے لگاتے ہیں اتحاد کا اتفاق سب نعرہ لگاتے ہیں۔ دیکھیے اتحاد اور اتفاق دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتفاق اور ایک ہے اتحاد۔ ہمارے یہاں کوشش کی جاتی ہے اتحاد، حالانکہ اتحاد جو ہے وہ نتیجہ کوشش ہونا چاہیے اتفاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتنے قبیلے تھے اور کتنا ان کے آپس میں مقابلہ آیا ابو جہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا قبیلے میں مساجد کا مقابلہ جب ان لوگوں نے مہمان نوازی کی ہونے کی انہوں نے دعوت کا کاٹے ہمیں کاٹے جب ہمارا ان کا مقابلہ دو برابر کے سواروں والا ہو گیا تو ان میں ایک شخص کو کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا نبی اس کا مقابلہ ہم نے بڑھتے بڑھتے ہو رہا ہے یہ قبائلیہ سے بھی ایک خود بیان کر رہا ہے وہ ہے اتنی زیادہ بڑی اللہ کے دن آپس میں ملا وہ کیا نسخہ تھا جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کے لیے اصل میں اتحاد پر محنت نہیں کی ہے اتفاق پر محنت اس کا نتیجہ ہو گیا اتحاد اصل اللہ کے نبی نے اس تمام لوگوں کو اس بات پر متفق کیا کہ اللہ ہے 300 سے زیادہ لوگ تو قابل کا ہونا چاہیے ان کے بارے میں آپ کو سارے کی بات کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک معمول تھا ہر کام کا اور بانٹے کا وہ بنا کر کے سفر میں لے جاتے اس کی پوجا کرتے اور جب ختم ہو جاتا تو اس کو بھول کر جاتے ان لوگوں کو متفق کیا اللہ ایک ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی قائد رہتا رہتا اور پیشوا ہے جب اس پر وہ متفق ہوئے تو خود بخود متحد ہو گئے میرے لیے آپ کے اتفاق پہلے اس بات کا اتفاق ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے اسوا ہونا رسول اللہ ہے۔ اب آپ کے فرقوں میں بٹا رہے اور خیال کی بات ہے متفق ہو جائے تو بہت متحد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آپس میں اللہ کے رسی کی مضبوطی سے تھام لو گے تو تمہارے اندر اتحاد و اتفاق دونوں پیدا ہو جائے گا اور اس سے بے شمار ہو جائے گا۔ آگے چلتے جنت
اللہ تعالیٰ ہر مومن کے آنسو اللہ رب العالمین نے نجات ضرور کر دیتا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اگر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں جنت میں سجا کر رکھی ہیں، بندے مومن اللہ رب العالمین نے جب جنت کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ جنت دیکھو۔ جب حضرت جبرائیل نے جنت دیکھی تو کہا کوئی نہیں ہوگا کہ اس میں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ اس کیسی حالات اللہ نے شاہ فرمایا گیا اور اسے تعلق بلایا جائے گا، اس نے پوری زندگی مصیبت پریشانی تکلیف میں گزاری ہو، کبھی راحت نہیں، اس کو صرف جنت میں داخل کر کے نکالا جائے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی میں کبھی کوئی رنج غم تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یہ کس کا نام ہے، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں ان چیزوں کو۔ جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے۔ آخری جنتی کو اللہ رب العالمین جو جنت دے گا، حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، یعنی ایمان والے سرنے کے برابر کے اگر ایمان ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں بہتر کام کرے گا۔ آخر جنت اس کو اللہ جنت سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے ساتھ پڑے کو اللہ سے دعا کرنے لگ جائے گا، صرف جاننا کے بعد اس کے بعد تو سب کچھ نہیں معلوم، میں یہی میری ساری تمنا اور آرزو بس ہے جنت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے کے ایک لمبی مدت تک کھڑا رہے اور اس کے بعد ٹہل کے آیا اسی عذاب میں ہمیشہ، اور وہی سامنے آ تو صرف اتنا یا پکا صرف حضور پھیر کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آخری دعا اس سے پہلے کوئی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کر، اور اس کے بعد ایک لمبی مدت تک کھڑا رہے اور اس کے بعد کہے گا آخری رب العالمین اب اس کے بعد ان کے جنت کے قریب ہے تاکہ اس کی نعمتیں اچھی طرح دیکھ سکیں۔ کچھ نہیں مانگا مکہ خوب وعدہ بھائی کرے اللہ اتنا رہے وہ دعا اس کے بعد پھر لمبی مدت تک کھڑا رہے اور کہے گا اللہ صرف اندر داخل کر جنت پر اب ختم، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو آپ اتنی دیر کی سنائی کہ آپ کی داڑھ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے جا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کے تو اپنے اپنے مقامات اور اپنے اپنی جگہ ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں جہاں تو رہتا تھا سب سے بڑی سلطنت اس کے جو سلطنت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے دگنا تو وہ کہے گا اللہ بادشاہوں کا مذاق کرتا ہے العالمین۔ حدیث کی جب بات تو اللہ کہے گا کہ دنیا میں جو رہتا تھا دنیا کا تذکرہ یا آخری جنتی کو جنت اللہ نے بتایا اس کی جو نعمتیں ہیں جنت وہ ایک الگ مکمل کسی ایک طرح انشاءاللہ جنت کی نعمتیں اور جہاں کے حوالات کے کسی ایک طرح انشاءاللہ توفیق تو میں اللہ و جنت کو دینے والا ہے۔ قرآن بہت سارا پڑھ رہے ہیں، اللہ مبارک حضور نے قرآن کا کہنا ہے تراویح میں سن رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تلاوت کلام حق کے تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب کو روح کا تلاوت حق کے تلاوت یہ ہے کہ اسے پڑھے سمجھے اور اس کے نازل کرتا ہے کعبہ کن کو اللہ نے دینے والا اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الذین یذکرون بالسراء والضراء جو لوگ تقی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جنتی بننا اللہ نے بتا دیا کون کامیاب ہوگا الذین یذکرون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ اس سے مظفر والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں والعافین عن الناس اور اعتراض نہیں معاف کر دینا درگزر کر دینا بہت بڑی بات آدمی کے اندر انتخاب لینا بدلا لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود نہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ اور ان سے کوئی بات شراب ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں
الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا اور اللہ کے لیے توبہ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا بندہ گناہ ہے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اس سے یہ جانا کس کا اکرام ہے جو معاف کرنے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان سب گناہوں کی معافی طلب کی تو اس کو بتا دے کہ میں نے اپنے بار بار اور اللہ تعالیٰ جب اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقتلوا الذين يعملون السيئات انما التوبه للذين يعملون السوء بالجهاد ثم يتوبون من قريب لا يجوز اندر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ اللہ ولا تقتلوا الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر الموت حتى لا يشرك بالله یعنی سکرات سے پہلے اگر وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اللہ نے ارشاد فرمایا سارے صاحب لب کو دوڑو اس جنت کی طرف جس کو انسان سبھی کا نام اللہ نے اسے بتایا چوتھے پارے میں کہا کہ ہم اپنے اندر یہ پیدا کر سکتے ہیں انسانوں کے لیے ہم کو جنت چاہیے اللہ کو ہم کی جنت کیا ہے اللہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کو حضرت عثمان چلتے بھی آ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ رسول آپ بالکل نیا معاملہ آپ حضرت عثمان میں چلتے ہوئے آ گئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے سامنے پیش کی گئی میں نے چاہا کہ اس کو خوشوں میں سے کھوجا یعنی اللہ کے رسول اللہ کے نماز جانا چاہیے جنت کے لیے کتنے چیز کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا سارے لوگ آپ کو جنت کے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ وہ جنت جس کی وفات زمین اور آسمان سے ہے وہ تیار اس کے آگے اللہ رب العالمین کچھ آگے غزوہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک غزوہ جو دوسرا اس غزوے کے بارے میں بیان ہے اس غزوے میں بہت سارے واقعات اللہ کی طرف وہ سمجھ صحابہ کرام کے لے کر نکلے غزوے کے لیے تو اس سے پہلے آپ نے مشورہ کیا ان کو میں نے کہا کہ مدینہ میں رہنے کے لیے لڑنا چاہیے انہوں نے کہا اور آپ کو سردار عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہنا چاہیے اب جب جنگ کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ہی لیکن جب اتفاق اس پر ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وشاورهم فی الامر فاذا فتوکل علی اللہ مشورہ کر اور اس کے بعد جب مشورے پر آ جاؤ اتفاق ہو جائے پھر اللہ توکل کر کے اس پہ چل پڑو اللہ کے نبی نے ہتھیار پہنا ذرا بندہ ہتھیار لگایا ذرا بندہ پہنا سامان جنگ جو ہے اس کو اپنے جسم پر جو ضرورت تھی آپ نے صحابہ نے اگر جہاد میں اللہ کے نبی آپ کو مرضی ہوتی تھی نبی جب یہ تیاری کرنے میں نہیں ملتا ہے جب یہ لوگ نکلے تو ایسے مقام پر پہنچ کر جہاں سے مشرکین کا لشکر نظر آ رہا عبداللہ بن ابی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ لگ ہو گیا میری رائے نہیں مانی اسی لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتا دو مقصد ایک تو ساتھ چھوڑنا اور دوسرا مسلمانوں کے حوصلے توڑنا یہ منافقین کی صفت ہے کہ جب غیروں سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مسلمان صفوں میں آپ کو ایسے قائدین بھی نظر آئیں گے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو مسلم قوم کی حوصلہ کہ مقابلہ کرتے وقت تو غلط ہوتے ہیں جب ایسا موقع نہیں ہوتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے قرآن جیسی اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ نکالنے کے لیے اس کو نہیں بیان کیا اس سے آپ سبق آ سکتے غزوہ صلاح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو دورہ ہے کچھ ہو جائے یہاں سے اپنا 50 صحابہ کو محمد اللہ کے نبی متعین حتیٰ کہ ہم مانے نبی پر جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ سارا معاملہ الٹا ہو لیکن اس کے بعد یہاں سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحیح ہے آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو غزوے سے پہلے اس کی حرکتیں کچھ الگ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے کہ ایک انتہائی صحیح ہے وہ سرے میں نظر رکھے ہوئے پہلے حملے میں مشرکین کے قدم بڑھ گئے صحابہ کے قدم کے خیموں کے جو خیمے کے خواتین کو زر تک چلے
اور بھاگ گئے والے بچے مانگنے لگے جنگ کا ماسا پورا کر گئے اب یہ چترنے پر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا کہ ماتا بہت قوم ہے اچھا قوم ہے اسی مقصد میں یہی تھا کہ کتنی دیر رکے چلنا چاہیے لیکن صحابہ نے کہا صرف 10 صحابہ تھے جو کہنے لگے نہیں اللہ کا نبی نے کہا کہ ہم نہیں لیکن لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا اور جب چھوڑ کر یہ لوگ ادھر آئے میں جمع کرنے کے لیے تو خالد بن ولید نے اپنے سوالوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں 70 صحابہ شہید ہوئے اس وقت میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری کتنی اہم چیز ہے آج ہمارے یہاں مدد کرت پر ہم نقصانات سے دوچار ہیں نبی کی رسول اور پورے کو نہیں آتے دنیا میں چھپے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا میں اس مسئلے جب پیچھے سے ہم لوگ کو چونکہ اس وقت غلطیاں وغیرہ تو بھی بولتے اب یہ ہوگا کہ شیطان نے کہا کہ مسلمانوں پیچھے جب پیچھے کی طرف ہٹے تو اب ایک بھائی کو ضرورت ہے اس نے کہیے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر نہیں کچھ صحابہ نے اختیار رکھ دیا کچھ مدینہ سے آئے انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی کی وہ سن کر رہے تھے اور خبر آئی تو شہادت تو آپ اس کی حالت میں میدان میں پہنچے اس نبی نے کی ویسے ہو سکتا ہے وسائل الملائکہ کو کہا جاتا ہے شہید ہو گئے انس نے کہا حضرت انس کے چچا کیا معاملہ ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری آپ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہی اور اللہ کے رسول کو پوچھوں گے کوئی پوچھ لو تمہارا کامیاب کوئی اللہ کے نبی اگر شہید ہو گئے تو ہم کر ہیں آپ نے تو اپنا کام کر میدان جھوٹی خبر بہت سارے واقعات اس میں ایک واقعہ ہوا حضرت حذیفہ بن یمان سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں کے بھائی حضرت یمان داخل بڑا پسند تھا صحابہ میں کیسا تھا میدان جنگ میں داخل ہوئے مسلمانوں نے سمجھا سامنے کے لشکر تلوار لے کر ان کی طرح ڈٹ کے حضرت حذیفہ کہتے رہے کہ میرے والدہ محترم یا میرے والد بیمار ہیں یا مسلمان ہیں لیکن آپ کی آواز سے پہلے دربارے اپنا ذرا سا اپنے آپ کو کھڑا دیکھیے ایک آدمی کے سامنے اس کے پاس پہنچی جملہ آپ کے پاس سے نکلا ہوا یہ تھا لوگوں اللہ پر رحم فرمائے میرے والد کے پاس ذرا سا سوچیے یہ رحماء بینہم صحابہ کا یہ حضرت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چاہیے اس غزوے دو لوگ حضرت جہاد اور حضرت خالد بن ولید اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اللہ دونوں سے 10 لوگ تھے 8 انسانی آٹو چاہیے اللہ کے نبی بچانے حضرت ابو دجانہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بھیٹ کر لی لشکر کا تیر لگا لیکن آپ حرکت نہیں کرتے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے چہرے پر آپ آگے وفا کا کوئی تیر نہیں اسی وقت ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ایسا تیر چلایا اتنا اور بہت زبردست تیر انداز تھا ایک حشر ہو گیا کام نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا کسی زندہ شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا اس زمین کی پیٹھ پر اور اس آسمان کے نیچے ایک ہی تھا اللہ کے نبی نے کہا سعد بن ابی وقاص نے کہا جو میرے ماں باپ پر فرمایا احساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد صحابہ کرام نے قربانی کا اسی لیے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ غزوہ سے ایک دن پہلے شادی سے پہلے ہمیں دعا کروں مت مانگی سے ہم کو دعا کر مانگنا دعا مانگنے بیٹھے ساتھ ہی میں دعا کہ اللہ جب میدان کارزار کا ہو تو من جرت دے ہمت دے شجاعت دے غلبہ دے دشمنوں کے لشکر میں گھستا تو فکر بھی دے بہت شجاعت سے غلبہ ان کی دعا مولوی عبداللہ عبداللہ بن جہش انہوں نے دعا آپ کہ اللہ جب میدان کا آزاد میں دشمن کے درمیان پہنچ جاؤں اس سمے میں شجاعت دے ہمت دے جرت دے اللہ سخت دشمن سے میدان بھاگا
پوری دیانتداری سے اس کے اوپر حملہ کرو، پوری دیانتداری سے میرے اوپر حملہ کرو، پھر وہ میرے اوپر آئے تو شہید ہے۔ اللہ مسلمان تیری لاش کا مسئلہ کرے، نام کاٹے کرے، جس کو بڑے بڑے ٹکڑے اور روزہ میں شاید تجھ کو اٹھا تو اللہ مجھ سے کہو تو مجھ سے پوچھ عبداللہ دین کی حالت کتنے ابھی کہو اللہ تیرے دین کے دشمن نے تیرے دین کے لیے دوسرے دن جب جب ختم کر دی تو ان کے جو ساتھی تھے وہ عبداللہ بن جہش کو دیکھے، ان کی بہن نے جب اللہ کے نبی سے آ کے کہا کہ تو اپنے بھائی کا لاشا دیکھنے تو اللہ کے رسول نے کہا تو بھی نہیں دیکھے، اللہ کے رسول کا رشتہ نہیں دیکھ سکو گی، مسئلہ ہوتا ہے آپ ناخون سے پہچانا جاتا ہے اپنی لاش کو۔ حضرت زینب بنت جہش کا بڑا پیارا جملہ تھا کہ لوگ تو اپنے عزیزوں کو برا لے کر آئے اور اپنے بھائی کو رشتوں میں ہلاک کرا کرنے کا کہا۔ دوسرے صحابی جنہوں نے ساتھ میں دعا مانگی تھی وہ جب جا کر دیکھتے ہیں عبداللہ بن جہش کا لاشا تو کہتے ہیں کہ آج ہی دعا تو میں نے میدان احد پہ دیکھی تو ویسے ہی عبداللہ ہے جیسی دعا مجھے یقین ہے کہ روز محشر اللہ کے نام میں کہیں کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ اللہ تیرے دشمنوں نے تیرے دین کی وجہ سے تیرے دین کے دفاع کے لیے بغیر نہیں دیا کافی واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جب ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد ایک جگہ تھوڑا سا کاٹی تھی اللہ کے صحابہ کے ساتھ ابو سفیان کے بعد ابو سفیان نے مشرکین مکہ کے لشکر کا سلام نہ کہتا ہے لوگوں میں محبت ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا ابو بکر ہے کہا خاموش، کہا عمر ہے، اللہ کے نبی نے کہا خاموش، جب یہ تینوں نہیں ہے تو معاملہ ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برداشت آپ نے کہا سن عمر ابو بکر اور اللہ کے نبی سب خیریت سے، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ اس وقت تک ایمان نہیں ہے، میرے نزدیک تم معتبر ہو، میرے اپنے ساتھی جو محمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا تمہاری بات پانی ہے درنارک لگایا کہ ہمارا مارے تمہارے مارے گئے جب دور کی چکا ہے، کبھی گھر ہوتا ہے کبھی گھر کہ کبھی میں 70 مشرکین مکہ مارے گئے 70 کی انتظار وہ میں 70 صحابہ سے تو کہا ایسا نہیں تمہارے مقبولین جو ہے جہنمی ہے، ہمارے مقبولین جنتی ہیں، جنت میں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعرہ لگایا کہ ہمارا غصہ ہے، ڈرا غصہ بڑا غصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جواب اللہ ہمارا ولا مولا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اس نے کہا ہمارا غصہ ہے تمہارا کوئی یاد غصہ نہیں، یہ نیک لوگ تھے، ہر گروہ جن کو پکارا جاتا ہے جگہوں نہیں کرو تو اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اللہ مولا مولا اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا ناصر وہابی ہے، یہ مسلمان کا نعرہ ہے۔ غزوہ احد سے لوٹے اللہ کے بڑا زبردست اس میں کافی اخبار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ شہید ہوئے صحابہ کرام شہید، لیکن صحابہ ہوتے جابر کے والد عبداللہ یہ بھی شہید، یہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت جابر بہت غمگین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسئلہ اصل میں یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا بارے میں ارشاد فرمایا بڑا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ بہت بڑا احیاء بڑا کتنا تھا کہ جو شہید اللہ کا سبیل کو مردہ بنا، اب یہ زندہ پکڑ کے لوگوں نے زندہ بھی کرنا، حالانکہ آتے تو زندہ ہے بھلا کہ اللہ تشعرون تم کو نہیں سمجھے گا وہ زندگی کیسے، وہ زندگی تم کو نہیں سمجھے گی، یہ بول دیا کہ اس کا موجود اپنی جیسی زندگی کو کیوں پائے میرا قرآن کیا ہے اب آگے بڑھو ان کو بہت جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات آتی ہے تو کہا میرے والد کی جو شہادت ہے اور خود کے اصل میں میرے سب چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں میرے والد کافی مقبول اسی کا اللہ کے نبی نے کہا اور تمہیں شبی سناتا ہوں آئی تھے تو شبی سناؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے کہا سن تنہا تیرے نام ہے جن سے اللہ نے بغیر کسی پردے کے کہا
تیرے پاس جب اللہ رب العالمین نے قسم ازواج خود کے شوکا انعام کیا، ان کی روحوں کو سب سے پرندے کے عالم میں ڈالا اور ان کو کہا جنت میں جہاں چاہو رزق حاصل کرو، بسیرا کرو، اور شام میں آ کر کے عرش کے نیچے تبدیلی ہے اس میں بسیرا کرو۔ اللہ نے پوچھا کچھ اور چاہیے؟ بار بار پوچھا، پیر تو حضرت جابر نے کہا اللہ رب العالمین ہمیں ایک موقع اور دیا دینا تاکہ تیرے راستے میں لڑے اور پھر صحیح ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنت ایک مرتبہ بھیجنے کے بعد دوبارہ نہیں پوچھا۔ ہمارے یہاں بلاتے رہتے ہیں کروا اللہ کی سنت ہے، شہید مان رہا ہے جاتا عقیدہ پورا کر ذرا سے یہاں پہ قول یاد رکھیں، یہ بہت سارے بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت صاف بتائیں، یہ اصول بتا دیں۔ اللہ نے 5 عالم بنائے ہیں، 5۔ پہلا عالم ہے عالم ارواح۔ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت سے قیامت میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کی روحوں کو نکالا ساری، اور جب سب کو کھڑا کیا مجھے الگ تو بڑا دے تو قیامت والا نہیں ہو۔ اب سب نے کیا کہا کالو والا کو مارے گئے، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی نے ہم کو بتایا تو ہم کو معلوم برابر۔ اب ہم سب نے کہا کہ یہ کیسے مانے؟ بڑی پیاری دلیل دی ہے صاحب بچے کیسے مانے؟ کیا سب نے کہا ایک بات یہ بتائیے، کسی کو یاد رہتی ہے اپنی ولادت کسی مقدس سینے سے اس کا غذا کیا کسی کو یاد رہتا ہے؟ اسی پر یاد رہتا ہے نام میں کہا بس ذرا کا ہوش سنبھالا، بہت زیادہ محبت کرنے والی معمولی سی تکلیف پر فرق جانے والی خاتون کو نہیں ہے، اس کی گود کو کھلا بتاتے ہیں یہ سماج کو متبر لوگ بولتے ہیں حالانکہ وجوب ہی نہیں تھا زمین میں شادی، وجوب ہی نہیں تھا، یہ پیدا ہو جائے یہ ماما یہ نانا یہ دادا سارے استعمال لکھے لوگوں کے بتانے میں مانتے ہیں۔ ابھی رشتوں کے بارے میں جانتے تھے کیا؟ چند لوگوں نے کہا سارے انبیاء اس زمانے تک بولے تو بولے تو کام ملا مانو ہوگی نہیں، مومن کو تو مانتا ہے یقیناً خیر عالم ہمیں مدت تک اس میں رہے، کب تک؟ جب تک اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ جس کیا تب اس کو۔ اب دوسرا عالم ہے عالم رہنے مادہ، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، 5 عالم ہے یہ یاد رکھو، بس بہت ساری مدد کرتی ہے حساب میں۔ دوسرا عالم ہے عالم رہنے مادہ، جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے دل میں روح ڈال، اس کی زندگی کتنی ہوگی رزق لکھی اور نیک رہے گا یا بات، یہ 4 اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے فرشتے تو 4 مہینے میں جب ہم بات پھینکتے تھے ہم کو وہی پر روح ڈالے، اب اس کے بعد کوئی 5 مہینہ کوئی 4 مہینہ کوئی 3 مہینہ کوئی لوگ 6 مہینے میں بچے پیدا ہوتے ہیں 7 مہینے ہوتے ہیں، اتنے دن ہم کہاں تھے رہنے مادہ۔ پہلا عالم ہے ارواح، دوسرا عالم ہے رہنے مادہ، تیسرا عالم اس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں عالم حیات مرنے تک، چوتھا عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو عالم اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اور 5واں عالم آخرت، یعنی جب قیامت کو ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں عالم کتنے عالم ہیں؟ 5۔ 2 عالم سے ہم ہو کر بالکل بھی سینٹر میں اور 2 عالم میں جانا ہے، یہ جو 2 عالم سے ہو کر آئے کچھ یاد ہے جہاں سے ہو گیا اس کا تم معلوم ہے جتنا اللہ نے نبی نے بتا دیا، اور وہاں کی بات کرتے ہیں جہاں گئے وہ بھی جتنا اللہ اس کا رسول بتائے گا تو پرے ماننا ہے، یاد رکھنا جہاں سے ہو گیا ہے وہ اس کی تو خبر نہیں، ان کو معلوم ہے تمہاری روح کہاں گری تھی، کہاں ٹکرائی تھی، کہاں بیٹھی، یہاں سے ہو کر آئے وہاں کا جتنا بتایا گیا وہ نہیں پتا، جہاں نہیں گئے وہاں لوگ بتائیں گے اللہ جاتا ہے، اور میرا کتنے صاحب ہو جائیں گے اسی میں۔ اور آگے اللہ کا جانتا ہے ایک عالم سے بات دوسرے عالم
یہاں عالم حیات میں میری عمر صاحب سے بچا ہوگا کہ دراصل 2 4 20 سال پیچھے تھا 25 سال 30 سال 40 سال جوان کا کیا ہو سکتا ہے اتنی لمبی مدت جا رہے 2 4 گھنٹہ جہاں ہے وہاں تھوڑا طریقہ سے ہوگا یہ عالم کو دوسرے عالم میں بتاتے ہیں آئے گا آئی بات ہے کوئی آئے گا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ ارشاد فرماتا ہے برزخ کے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے اس کو کوئی نہیں سکتا یہ یاد رکھیں یہ سب جانتے ہیں لگا رہے ہیں اب ہمارے یہاں زندہ جماعت ہے اللہ نے کہا بلا کہ اللہ کا شعور تم کو اس کا شعور نہیں دیا گیا ہے اسی لیے کسی بھی عالم کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں عقیدہ اور منہج وہ اس کو ہوتا ہے جو اندازوں سے نہیں دلیل سے بنایا جاتا ہے قرآن نے کہا حدیث میں ہے اللہ نے حکم کیا رسول نے بتایا نہیں اسی لیے بدر کے کنویں میں جب ڈالا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مخاطب ہے سنتے ہوتے سنتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ان سے اچھا سننا ہے کہ اللہ سے دعا اب اس کو برابر سجانے کو کیا بتانے کی اللہ نے کرے گا ایسا موٹی سے موٹی عمل کیا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مردے اتنا کلام اس میں عمل ہوتا بولا بس مت دعا ایسا مردوں کا نہیں سنا سکتے اور پیدا کا نہیں سنا سکتے کتنا پیارا انداز ہوتا ہے عقل کو لگتی ہے ایک آدمی بہرا ہے پورا زندہ رہتا ہے چلتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے دیکھتا ہے سب کرتا ہے نا بہرا آدمی پورا زندہ رہتا ہے پھر اللہ کیا بات کرتا ہے اس کو سننے کی صلاحیت آپ کھا سنتا ہے کوئی سنا پاتا ہے اتنے رات کا لوگ کوئی سنا پاتا اللہ نے کہا جن تک اللہ کو سنانا ہوتا بلا تو سمت دعا اللہ کریں تو بہروں کو نہیں سنا سکتے اور مردوں کو نہیں جو اب کھا سکتا ہے سب کچھ تیرے سامنے کر رہا ہے تو اس کو نہیں سنا سکتا جو اب کھا پا گیا 6 مردوں کا ہو گیا اس کو سنانے میں محنت ہے بلا سمت دعا حساب اللہ کو کرے اور نہیں یاری دیکھیے جو بہرا ہے اس کو کوئی نہیں جو اندھا ہے اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا میں نے حافظ صاحب سوال بچپن سے میرے دماغ میں سوال تھا حافظ صاحب بزرگ میں نے کہا تو خواب دکھائی دیتا ہے یعنی جاگتی حالت میں نہیں سوتی حالت میں بھی نہیں سنا سکتے میں یہ بتا رہا ہوں تو ہنسنے لگے مسکرانے کا دھیان رکھا بولے سنائی میں نے ان سے پوچھا تھا خواب دکھائی دیتا ہے میں نے سنائی جیسے زندہ نہیں جاگتی حالت میں بلیک ہے پورا ویسے سوتی حالت میں بھی بلیک ہے تصور میں بھی نہیں دیکھتا یعنی خواب میں بھی نہیں سنایا جا سکتا بہرے کو خواب میں بھی نابینا کو سنایا نہیں جا سکتا کتنے جاتا خواب کو تصور کرنا اللہ تعالیٰ نے ذریعے میں نے سوچا تھا آج تصویر کو تھوڑا سا بہت انشاءاللہ مزید کل کر کے مثال بیان کر کے آنے دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی صدقہ ہے تیرے نازل کردہ شریعت کے مطابق منہج عقیدہ اور اس پر سمجھ ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك آپ کو چاہتا ہوں تھوڑا بڑھ گیا